جو مسلمان بھائی ہیں اہل تشیع حضرات کے، تو کیوں لگتے ہیں اور اس کا کوئی حل نکالا آپ نے کبھی کہ یہ چیزیں ڈسکس کی جائے؟ اگر لگ ہی رہے ہیں تو کیوں لگ رہے ہیں اور اس کو کس طرح ریزالو کیا جائے؟ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ علمی لحاظ سے اگر مسائل کو حل کیا جائے تو اس کے حل موجود ہیں. ہمارے مشترکات زیادہ ہیں، اختلافات کم ہیں. ان مشترکات کو اگر سامنے رکھا جائے تو یقیناً ہم ان فسادات سے بچ سکتے ہیں. بنیادی طور پہ میں ان کو بلیم دوں یا اپنے آپ کو بلیم دوں، جو کم علم ملا ہو یا کم علم مقرر ہو، کچی پکی روٹی والا، آواز اچھی ہو، اس نے واہ واہ اور ہا ہا کے لیے اپنی گفتگو کرنی ہوتی ہے. یہ دونوں طرف سے ہوتی ہے اور اس کو لوگ ایشو بنا لیتے ہیں. درحالانکہ عالم کی گفتگو پر دھیان اور اعتماد ہونا چاہیے. تو وہ واہ واہ اور ہا ہا کے ذریعے پھر اسی کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مذہبی لحاظ سے، درحالانکہ عقیدے کی بات نہیں ہوتی، درحالانکہ وہ علمی لحاظ سے بات نہیں ہوتی، وہ اپنے بھی عقیدے کے برعکس ہوتا ہے. مولا کائنات علی بن ابی طالب کا فرمان ہے کہ تم کسی کے غلط خدا کو اس کے سامنے، یعنی اجتماع عام ہو، جلسہ ہو یا اسپیکر یا کوئی، کسی کے سامنے تم اس کو غلط نہ کہو، وہ تمہارے خدا کو، حقیقی خدا کو برا کہے گا، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے اپنے خدا کو خود برا کہلوایا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہمیں یہ تو ہم مان کیوں نہیں سکتے جناب مولانا؟ یہ تو بڑی آسان سی بات ہے. اگر خدا ایک ہے، سب کی ناموس، نبی وسلم ایک ہے، صحابہ کرام ایک ہے، اہل بیت ایک ہے، تو پھر ایشو کیا ہے؟ ایک تو میں عرض کر دوں، جب میں نے پہلے بھی کہا، فتویٰ ہمیشہ مفتی دیا کرتا ہے، غیر مفتی فتویٰ نہیں دیا کرتا. جی. اور غیر مفتی کی بات کے اوپر اعتماد بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ میرے پاس سارے فتاوی جات اس وقت، یہ میری کتاب ہے، اس کے اندر وہ تمام فتاوی جات موجود ہیں. اہل سنت والجماعت، اکابرین علماء دیوبند، علماء بریلی، علماء اہل حدیث، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کے 1100 سے کے قریب حضرات مفتیان کرام ہیں جنہوں نے اہل تشیع کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا ہے، اور اس کی وجوہات پھر اس کے اندر تفصیلات ہیں. میں اس وقت، چونکہ میں نے پہلے کہا کہ محرم کی آمد ہے، ہم اس مسئلے میں پڑھیں گے تو ابھی اختلاف شروع ہو جائے گا، آنے والے وقت میں کوئی بات بڑھ نہ جائے. علامہ صاحب کہہ رہے ہیں، ایک تو وہ کہہ رہے ہیں ان پڑھ قسم کے لوگ. میں نے اس لیے کہا ان پڑھ فتویٰ نہیں دیا کرتا، فتویٰ جو ہے وہ پڑھا لکھا دیا کرتا ہے. دوسری بات انہوں نے کہی ہے کہ ایجنسیوں کے اعلی کار کچھ لوگ ہیں، اس کی اگر وہ وضاحت فرما دیں، وہ کون لوگ ہیں ایجنسیوں کے اعلی کار، یا کوئی جماعت ہے اس کی وضاحت آ جائے. میں اپنی جماعت کی طرف سے اللہ کے فضل و کرم سے بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، کسی غیر ملکی حکومت کا 1 روپیہ ہمارے لیے ثابت ہو جائے، جو سزا ہماری کوئی تجویز کرے گا میں قبول کر لوں گا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد میں آؤں گا راغب صاحب کے بعد. جی لدھیانوی صاحب نے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ ہمیں اس بات کا جواب دیا جائے. مفتیان دین اتنے فتوے ہیں شیعہ کفر کے، اس کا مطلب ہے کہ علل اعلان یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ کافر ہے. ہمیں ان کے نہ ان کتابوں کی پرواہ ہے، نہ ان کے فتووں کی پرواہ ہے. اگر کوئی علم کا دشمن، اسلام کا دشمن، جو قرآن کو نہ سمجھنے والا اگر کوئی فتویٰ دیتا ہے کفر کا، شیعہ کے کفر کا فتویٰ، میں کہتا ہوں کہ شیعہ کیا جماعت اسلامی کے مولانا حسین احمد کون ہیں؟ ان کے اب منور حسن کون ہیں؟ مولانا فضل الرحمان کون ہیں؟ علامہ راغب نعیمی، ان کے پہلے سرفراز نعیمی، ہم پروگرام میں شریک ہوتے ہیں. ان کے فاتحہ خوانی جنازوں ہر مقام پر. کافروں کو کون جنازوں میں شریک کرتا ہے؟ کل میں نے جنازہ پڑھایا ہے مشاہد حسین کی والدہ کا، اس میں تمام مشاہد حسین بھی اور یہ شجاعت حسین، پرویز الہی، دیگر، کوئی ہاتھ کھول کے کوئی ہاتھ مان کے، اور وہاں میں نے گفتگو بھی یہی کی ہے. میں نے کہا کہ یہی باتیں ہیں محبت کی. دعائے مغفرت ہے. میں جنازے کی بات نہیں کر رہا، میں جنازے کی بات نہیں کر رہا. آپ نے مولانا فضل الرحمان کا نام لیا ہے. میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد گرامی قدر حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کا فتویٰ پیش کر دیتا ہوں. انہوں نے بھی فتویٰ دیا ہوا ہے. کوئی اگر فتویٰ دیا ہوا ہے تو فضل الرحمان صاحب ساجد نقوی صاحب کے پیچھے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کبھی نہیں پڑھی انہوں نے. ساجد نقوی کے پیچھے کبھی نہیں پڑھی انہوں نے. کوئٹے میں ساجد نقوی کے پیچھے کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے نماز نہیں پڑھی. کا تو مجھے خود یاد ہے. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج تک ساجد نقوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. ہر ایک دوسرے کے پیچھے پڑھتا ہے، پڑھ رہے ہیں جب سے ملی یکجہتی بنی ہے.
اکثر مقامات پر شیعہ سنی علماء نے ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھی ہیں اور ساجد نقوی صاحب کے پیچھے اجتماعات ہوتے ہیں، میٹنگیں ہوتی ہیں، خط ہوتے ہیں، وہ علیحدہ بات ہے، میں اس پر بحث نہیں کر رہا۔ علماء بورڈ میں ہم بیٹھے ہیں، علامہ افتخار نقوی صاحب ہوتے تھے، میں ہوتا تھا، ڈاکٹر سرفراز نقوی صاحب ہوتے تھے، یوں ہم بیٹھتے رہے ہیں، لیکن اس بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کا عقیدہ قبول کر لیا۔ بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان فرقہ واریت ختم ہو سکتی ہے، وہ بیٹھ اس لیے ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے واریت جو ہے اس کو ختم کیسے کرنا ہے؟ راغب صاحب اس کا مطلب ایک منٹ، یہ یعنی کہ یہ جو شیر علی حیدری صاحب خود ممبر تھے، احمد علی قصوری، ایک منٹ، بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں کہ فرقہ واریت ختم ہو سکتی، پاکستان میں ختم ہو سکتی، لیکن آج کی پوزیشن ہے، آج کی کیا ڈیٹ بتائیں، آج کی کیا ہے؟ آج جو ہے وہ 5 دسمبر، سال کون سا ہے؟ 2010 کا 2010۔ تو آج کی پوزیشن یہی اسٹینڈ کرتی ہے، میں آج بھی یہ پوزیشن اسٹینڈ میں آپ کرتی کو ہے یاد کہ کروں، ہم بٹے ہوئے فرقوں میں، بالکل ایسے ہی ہے، اور فرقوں میں بھی نہیں بٹے ہوئے، اس سے بڑھ کر کچھ فرقے مسلمان ہیں، کچھ نہیں ہمارے ہاں، اور یہ رہے گا، باقی یہ ختم نہیں تو ہوگا۔ پھر تو خون ریزی رہے گی۔ نہیں، اس کو مسلمان ہے وہ اختلاف کے باوجود نہیں کرے، ہم بیٹھا کرتے ہیں اگر مسلمان آپ کتنا ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ ایک منٹ ٹھہر جائیں، یہ لوگ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں اس وقت، جی، اور ویسے جو اجتماعات میں بات سنتے ہیں آپ کی، ان کی اوروں کی، آپ کس طرح ذمہ داری لے سکتے ہیں کہ ایک 18 سال کا بچہ، ایک 17 سال کا بچہ جو ہے، اس کی ذہنی کیفیت کو تو آپ بھی نہیں بتا سکتے، اتنی میچور کیفیت ہے اس کی، وہ یہ ساری گفتگو سن کے کسی پہ فتویٰ سن کے کسی پہ کس طرح کا بم پھینک دے، یا آپ کس طرح ذمہ داری میں لے سکتے ہیں؟ مختصر سی ذمہ داری آپ کو بتاتا ہوں۔ بتائیں آپ کس طرح دیں گے؟ منصورے میں پروگرام ہوا، میرے گاؤں کے علماء آئے ہوئے تھے جو یہی باتیں کرتے تھے جو ابھی کر رہے ہیں، کفر کی باتیں۔ میں نے قاضی حسین احمد سے کہا کہ میں آپ کی پلیٹ میں کھانا کھانا چاہتا ہوں، یعنی اندازہ لگا یہ علمی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کھانا سامنے کھایا، انہوں نے سامنے دیکھا، دیکھ کر گاؤں میں جا کر کہا، ٹھیک ہے، اس نے کہا جی دیکھو جو بزرگ جلدی سے مسئلہ یہ ہے کہ نظریاتی اختلاف جو ہے وہ 1300 سال سے نظریاتی اور کفرانہ اختلاف، میری عرض سنیے نا، بات مکمل کرنے دیجیے۔ ذاتی اختلاف رہا ہے، رہے گا، اس میں کمی نہیں آئے گی، جو جہاں پہ ہے وہ اس نے اپنے مسلک کو نہیں چھوڑنا۔ ہاں، اس میں ہم اختلافات کو کم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اپنے ان نوخیز لڑکوں کو روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں جو ہماری باتیں سن کر ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے، اسے ہم روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے مل بیٹھ کے ہم بات کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بڑی اچھی اپروچ ہے آپ کی۔ خضر الاسلام صاحب، کس حد تک آپ آپٹیمسٹک ہیں؟ ڈسکشن سن رہے ہیں آپ کراچی میں بیٹھ کے کہ ہم کس طرح جو ہے وہ فرقہ واریت کے اوپر کو بند کر سکتے ہیں، فرقوں کو ملا سکتے ہیں، نظریات کو الگ ڈفرنس کے باوجود دوسروں کو کفر کے فتوے لگائے بغیر بیٹھ سکتے ہیں؟ جی خضر اسلام صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کامران صاحب کہ بہت ضروری ہے اس کے خاتمے کے لیے، فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے، یا اس جو شدت پسندی ہے اس کے خاتمے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ پہلے کسی کے فرقے کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ ایک شخص اگر بات کر رہا ہے مزارات پر جانے کی، یا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت کی، یا اہل بیت اطہار سے محبت کی، تو بہت ضروری ہوگا کہ پہلے اس کے عقیدے کے متعلق اچھی طرح بات سمجھ لی جائے اور اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیا جائے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے۔ میں آپ کو اس کی بنیادی ایک بات بتاتا ہوں کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کے عقیدے کو سمجھنے سے پہلے اس پر کفر و شرک کے فتوے لگانا شروع کر دیے جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ نے اس کے عقیدے کی اصل کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ جب آپ نے اس کے عقیدے کی اصل کو سمجھا ہی نہیں ہے اور آپ نے اس پر فتویٰ لگانا شروع کر دیا ہے تو لازم بات ہے۔ اور میرے بھائی میری بات سن رہے ہیں مولانا لدھیانوی صاحب، میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں، میری بات پوری ہونے دیجیے گا کامران، جلدی کر لیجیے گا، اس کے بعد سوال پوچھنا ہے آپ سے۔ اگر مسلک بریلوی سے تعلق رکھنے والے افراد کو کوئی سمجھ ہی نہ سکے، مثلا ایک شخص مزار پر گیا ہے، مزار پر جا کر اس نے منہ مزار کی طرف کر کے دعا مانگی ہے، اور آپ نے اس کے عقیدے کو سمجھنے کے بغیر اگر آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ مزار پر جانے والا مشرک ہو گیا، اور آپ نے دلیل کیا دی؟ دلیل آپ نے یہ دی کہ چونکہ یہ اس نے غیر اللہ سے مانگا ہے اور اس لیے شرک ہو گیا، تو آپ پہلے اس کے عقیدے کی وضاحت چاہیں کہ آیا کیا غیر اللہ کو خدا جانے بغیر اس سے مانگنا بھی شرک ہے یا نہیں؟ آپ میری مدد کرتے ہیں، میں آپ کی مدد کرتا ہوں، کائنات میں ہزاروں ایسے افراد ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، تو کیا ان کا یہ مدد کرنا شرک ہوگا؟ اگر میں دعوے سے کہتا ہوں، میں مسلک بریلوی کا تعلق رکھنے والا ہوں اور سنی تحریک کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، اگر کوئی صاحب مزار کو اللہ جانتا ہے، اس اللہ جان کر اس سے مانگنا شرک، اور اس مزار کو سجدہ کرنا خدا جان کر شرک کفر، اور صاحب مزار کو اگر
تعظیماً سجدہ کرتا تو حضور سید امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا حرام. اگر اس بات سے الگ ہو کر کوئی اگر غیر شرعی حرکت پائی جاتی ہے تو اس پر فتویٰ دے گا. اب اگر مولانا خضر اسلام صاحب نے خود ہی بڑی وضاحت کے ساتھ باتیں کر دی ہیں. جو باتیں انہوں نے کر دی ہیں وہی ہمارا عقیدہ ہے. ہم اس عقیدے سے باہر نہیں ہیں. انہوں نے خود کہہ دیا ہے اگر کوئی ایک منٹ جی کمپلیٹ جلد سے کمپلیٹ کر لیں پھر میں نے سے رسپانس لینا. جی خضر الاسلام صاحب میں کہہ رہا ہوں ایک بات تو یہ جو میں نے کہی ہے. دوسری بات ابھی علامہ صاحب جو کہہ رہے تھے کہ جاہل علماء ہیں یا جاہل ملائیں جو انہوں نے اس کی بات کی ہے کہ بھائی ان سے وہ ہوتا ہے. میں